بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو آل آف یو ٹو اوور یوٹیوب چینل دیٹ از دا ڈیزرٹ روز سائیکس. میرا نام فریال ظفر ہے. آئی ایم اے لیکچرر ان سائیکالوجی. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ rationalism, romanticism and existentialism as it's mentioned in our content. اس سے پہلے ہم نے جو ہے تو وہ پڑھا تھا امپیریسزم کے بارے میں. ہم نے پڑھا تھا امپیریسزم کے ساتھ ساتھ ہم نے سینسیشنلزم کے بارے میں پڑھا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پازیٹیوزم کے بارے میں پڑھا تھا. ان تین کانسیپٹس میں مین تھیم یہ تھا کہ جو ہماری سینسری آرگنس کے تھرو جو انفارمیشن ہمیں آتی ہے, جو نالج ہم گین کرتے ہیں, دیٹ از لائک آور سینسری آرگنس از دا مین سورس آف آور نالج سیکنگ. جو پازیٹیوزم والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب جو نالج ہمیں سائنٹیفک میتھڈس کے تھرو آتا ہے وہ ایک ٹرو نالج ہوتا ہے, جو ہمارے پاس ٹیسٹ اور آبزرویشنس کے تھرو آتا ہے. تو یہ ساری ان کے کانسیپٹس تھے. سینسیشنلزم والوں نے بھی سینسری آرگنس پہ بات کی تھی, اور جو امپیریسزم والے تھے انہوں نے ایکسپیرینسز پہ بات کی تھی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ریشنلزم یا ریشنلسٹ جو تھے ان کا کیا کانسیپٹ تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو تھے رومانٹسزم والے تھے تو ان کا کیا کانسیپٹ تھا, اور ایگزسٹینشلزم والے کیا کہتے تھے, ان کے کیا کانسیپٹس تھے, اور پھر انہی کانسیپٹس کو لے کر جو ہے تو وہ کن فلاسفر نے ان پر اپنے پوائنٹ آف ویوز پیش کیے. فرسٹ ون, ریشنلزم. ریشنلزم والوں کا یہ کہنا تھا rationalism is the epistemological theory of a knowledge and according to which the reason or intellect is the main source of a knowledge. وہ کہتے تھے کہ جو نالج ہمارے پاس ریزنس فیکٹس کے تھرو آتا ہے وہی جو ہے تو وہ یعنی فیکٹس اور ریزنس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں وہ ہمارے لیے ایک مین سورس آف نالج بنتے ہیں. انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا کہ مطلب جو سینسری ایکسپیرینسز کے تھرو جو ہمارے پاس جو نالج آتی ہے یہ ان کو ریجیکٹ کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جو ایکچوئل نالج ہے وہ ہمارے پاس ریزن انٹلیکٹ کے تھرو ہی آتی ہے. اور ریشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا اس میں ہمارے ساتھ جو ہے تو وہ سوکریٹس اور پلیٹون جو تھے وہ ارلیسٹ ریشنلسٹ فلاسفرز تھے, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو نالج ہے اٹ بیسیکلی اوریجینیٹس فرام اے ریزن. They say that knowledge gained by the experience is a confused knowledge. They all agree that reason alone can give the certain and perfect knowledge. تو مطلب یہ جو ریشنلزم والے تھے وہ سینسری ایکسپیرینسز یا ارلی ایکسپیرینسز یعنی امپیریسزم والوں کو یہ کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے تھے. دیئر فلاسفی واز بیسیکلی لائک دیئر تھیوری از کالڈ دا پرائر تھیوری آف اے نالج انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینسز. یعنی وہ ایکسپیرینسز کو بالکل ہی جو ہے تو وہ نہیں مانتے تھے, یعنی اس چیز کو وہ ریجیکٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی نالج ہمارے پاس ریزنس لاجک اور فیکٹس کے تھرو آتا ہے, آئیڈیاز کے تھرو آتا ہے, دیٹ از اونلی دا ٹرو سورس آف اے نالج. اس میں جو تھے رینی ڈیسکارٹس جو تھے ایز آلریڈی مینشن کہ وہ انیٹ آئیڈیاز پہ انہوں نے بات کی تھی, اور انیٹ آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ وہ ایک میتھمیٹیشین تھے, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پرفیکٹ فارم آف جو نالج ہوتی ہے اٹ از اونلی گین تھرو دا میتھمیٹیکل ڈیمانسٹریشن. یعنی جو ہم میتھس کے تھرو جو ہمارے پاس جو لاجکس آتے ہیں, جو کنکلوژن آتی ہیں, تو اسی سے جو ہے تو وہ ہمارے پاس ہم یہ جو میتھمیٹیکل ڈیمانسٹریشن کے تھرو جو نالج آتی ہے یہی اصل میں جو ہے تو وہ ایک ایکچوئل نالج ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ریزن ہوتا ہے, اس میں لاجکس ہوتے ہیں. باقی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی, وہ ایک کنفیوز اور ایک انسرٹن فارم میں آتی ہے. تو یہ انہوں نے انیٹ آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ اس چیز پر بھی بات کی تھی. وہ ایک ریشنلسٹ بھی تھے. ہی از آلسو کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف دا ماڈرن فلاسفی. اور ان کے جو 4 رولس تھے ان میں انیٹ آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ سلیپ اینڈ ڈریم سے بھی انہوں نے بات کی تھی, اور مائنڈ باڈی انٹریکشن پہ بھی انہوں نے بات کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ریشنلزم پہ جو ہے تو وہ ایمینل کانٹ جو تھے انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہی بلیو دیٹ ایکسپیرینسز سچ ایز دوز آف دا یونٹی, کازیشن, ٹائم, اسپیس could not be derived from sensory experiences. یعنی جتنی بھی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے, ٹائم اسپیس کے بارے میں اگر جاننا ہو تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سینسری ایکسپیرینسز کے تھرو نہیں جان سکتے.
ان سب کے بارے میں ہمیں جو ٹرو نالج ملتی ہے وہ ریزنس کے تھرو، لاجک کے تھرو، میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے تھرو جو نالج آتی ہے وہی ہم جو ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں. ہی ڈیڈ ناٹ بلیو دیٹ سائیکالوجی کوڈ بیکم سائنس بیکاز دا سبجیکٹیو ایکسپیرینسز کوڈ ناٹ بی کوانٹیفائڈ میتھمیٹیکلی. یعنی جتنے بھی ہماری جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتی ہیں اس کو ہم میتھمیٹیکلی اس کی ڈیمانسٹریشن نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے ہم اس جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہے اس پر ہم ریلائی نہیں کر سکتے. تو یہ جو تھے وہ رینی ڈیسکارٹس اور ایمانوئل کانٹ جو تھے ریشنلزم میں ان کی یہ فلاسفیز تھی، یہ ان کے پوائنٹ آف ویوز تھے. ان کے ساتھ ساتھ ریشنلزم میں جو ہے تو وہ اسپینوزا نے کام کیا تھا، لیبنز نے کام کیا تھا. یہ دو فلاسفر تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت فلاسفرس تھے. لیکن ان سب کا تھیم یہ تھا کہ جو بھی ہمارے پاس جو نالج آتی ہے تو جو ٹرو سورس آف نالج ہے وہ ریزن ہے، وہ لاجک ہے، ارلی ایکسپیرینسز نہیں ہیں. بٹ وٹ آئی بلیو، جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک فرام مائی اسٹوڈنٹس ٹو گیو دیئر ریویو. میں نے جو ہے تو وہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتایا، جو ارلی فلاسفر کے جو تھیریز تھی اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا جو ہے تو وہ ڈسکس کیا ہے. اور آپ میرے لیکچرز اگر سنے ہوں تو مجھے آپ لوگوں سے بھی یہ پوائنٹ آف ویو چاہیے کہ وٹ یو پیپل تھنک سو، کہ آیا جو لاجک یا ریزن سے جو نالج ہمارے پاس آتا ہے وہ ٹرو نالج ہوتا ہے، یا وہ نالج جو ہمارے پاس اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بیسس پر آتا ہے وہ جو ہے تو وہ نالج گین کرنے کا اچھا ذریعہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جو کہ ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس سے ہمیں ایک اچھا نالج مل سکتا ہے. تو میں جو ہے تو وہ مجھے پرسنلی یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں لگا. تو مجھے آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو ہمارے لیکچر سنتے ہیں ریگولرلی، تو ان سے میرا یہ کویشچن ہے اور ان کے سجیشن کو میں ویلکم کروں گی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ریزن، لاجکس جو ہے تو وہ اس سے ہمیں ٹرو نالج ملتا ہے یا ایکسپیرینسز سے ملتا ہے. دین ہمارے پاس جو تھے وہ رومانٹسزم والے تھے. جین جیکس روسو جو تھے ان کو فادر آف رومانٹسزم کہا جاتا ہے. فالوورز آف رومانٹسزم اسٹریس دا یونیکنیس آف ایوری پرسن اینڈ ویلیوز مچ مور ارریشنلٹی دین ریشنلٹی. اچھا، پھر انہوں نے ریشنل اور ارریشنل کا جو ہے تو وہ کانسیپٹ دیا تھا. یعنی یہ ارریشنل پہ بات کرتے تھے، ریشنلٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہر انسان اپنی اسکلس میں جو ہے تو وہ یونیک ہے، اور ارریشنلٹی یعنی نیچر پہ، ایموشنس پہ، فیلنگس پہ، ان چیزوں پہ انہوں نے بات کی تھی. اکارڈنگ ٹو دا رومانٹسزم ہیومن پوزیس وائڈ ویرائٹی آف ارریشنل فیلنگس ایز اٹس مینشن کہ ایموشنس، فیلنگس اینڈ تھاٹس. تو ان چیزوں پہ کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان کی جو ارریشنل فیلنگز ہیں وہ بھی اسی طرح یونیک ہوتی ہیں. پیپل کین اینڈ شوڈ ٹرسٹ دیئر اون نیچرل امپلس ایز گائیڈ فار دا لیونگ. اور جو ہماری یہ جو ارریشنل جو فیلنگز ہوتی ہیں دیٹ بیسیکلی work as a guidance for a living. Philosophers of the Romanticism believe that rational thoughts had often led human astray in search for the vivid info. یعنی جو بھی رشنل تھاٹس ہوتی ہیں، رشنالٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو ایک کلیئر انفارمیشن نہیں دیتی، جتنا انسان کو جو ہے تو وہ ان کے جو ارریشنل فیلنگز ہوتی ہے یہ ایک ایکچوئل گائیڈ آف لیونگ ہے. اور وہ ان چیزوں پر ریلائی کرتے تھے رومانٹسزم والے. جین جیکس روسو کہتے تھے کہ ہیومن نیچر از بیسیکلی گڈ اینڈ دیٹ بیسٹ سوسائٹی از دا ون ان وچ دا پیپل سبجیگیٹ دیئر انڈیویجول ول ٹو دا جنرل ول. انہوں نے پھر ول کی بات کی تھی، موٹیویشن کی بات کی تھی، جنرل ول اور انڈیویجول ول کی بات کی تھی کہ اگر ایک سوسائٹی ہارمونی کے ساتھ رہتی ہے تو وہ سوسائٹی میں پھر ایک سوسائٹی کہتے ہیں کہ تب چلتی ہے جب اس میں ہر ایک کی ول کو کنسیڈر کیا جائے اور ہارمونی سے وہ لوگ رہیں. تو یعنی اگر ہم ایک انڈیویجول کو دیکھیں گے تو آئی تھنک ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلب انڈیویجول ول کو اگر ہم سبجوگیٹ کر کے اس کو ایک جنرل ول بنا لیں تو یہ جو ہے تو وہ اٹ لیڈس اس ٹورڈز ہارمونی ود دا فیلو ہیومنس. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیویجول ول کی بجائے ہمیں ایک جنرل ول یعنی ایک ایسی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے جس میں ہر کسی کا فائدہ ہو، کسی ایک بندے کا نہیں، ہر کسی کا فائدہ ہو. تو وہ اسی لیے وہ جنرل ول کی بات کرتے تھے.
उनका मज़ीद ये कहना था कि बेस्ट एजुकेशन अगर्स व्हेन एजुकेशन इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एंड व्हेन स्टूडेंट्स नेचुरल एबिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ अगेन जनरल विल की बात आती है। अगर हम किसी एक बंदे की एजुकेशन की बात करते हैं तो वो फिर सब तक नहीं पहुँचे। तो उन्होंने कहा था कि एक माशरा तरक्की तब करता है जब उसमें हारमनी हो, जब उसमें लोगों की जनरल विल को कंसीडर किया जाए, जहाँ पर हर किसी की एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज किया जाए और हर किसी को तालीम का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ एक सक्सेसफुल, एक हैप्पी, एक हारमनी जो सोसाइटी, जिस लोगों में जो सोसाइटी के लोगों में जो हारमनी होती है वो इन चीज़ों की वजह से पैदा होती है। तो ये इनका कहना था। देन जो थे इनमें आर्थर स्कोफेनहार्ट थे। इन्हीं रोमांटिसिज्म में एक और फ़िलासफ़र थे। इन्होंने कहा था कि ही बिलीव दैट द विल टू सर्वाइव इज़ द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन मोटिव। इन्होंने अगेन विल पे बात की थी। जो इंसान की जो विल पावर होती है, इट बेसिकली इट लीड्स अस towards the harmonious society, but it's also leads us towards the powerful human motive। यानी अगर इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो उसमें मोटिवेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। लाइफ इज़ करेक्टराइज बाय द साइकिल ऑफ नीड एंड द नीड सेटिस्फेक्शन, एंड नीड सेटिस्फेक्शन सिंपली पोस्टपोन द डेथ। यानी उनका कहना था कि ये जो इंसान की जो विल पावर है ये उसको मोटिवेट करती है टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स। और जितनी इंसान एक नीड को सेटिस्फाई करता है तो वो फिर, अगर हम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को देखें तो एक नीड सेटिस्फाई होती है तो फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है, और एंड पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। तो इससे क्या होता है कि जितनी विल पावर होगी उतनी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो उतनी ही उनमें जो है तो वो डीमोटिवेशन या ज़िंदगी से बेजारी की जो सोच है या डिससेटिस्फेक्शन जो होगी वो उनमें कम होगी। वो लेथार्जिक या वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जितना वो उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी वो मोटिवेट होंगे। और उन्होंने एंड ये कहा कि इट पोस्टपोन इवन द डेथ। यानी वो इसी तरह से अगर वो ग्रो करेंगे तो कहा जाता है कि इंसान की विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग हो, उसमें मोटिवेशन हो, चाहे जितनी भी बीमारियां हों तो वो उनका मुकाबला कर लेता है। इतनी आसानी से किसी भी बीमारी, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो ये इनके कॉन्सेप्ट थे जनरल विल, इंडिविजुअल विल और नीड सेटिस्फेक्शन के बारे में। ये रोमांटिसिज्म के जो फ़िलासफ़र थे उनके ये कॉन्सेप्ट थे। जो मतलब जो इनकी थेरी थी, इन्होंने इन चीज़ों पे बात की थी। बेसिक जो इनका थीम था वो इर्रेशनल फीलिंग्स थी। देन हमारे पास जो थर्ड वन है वो थे एग्जिस्टेंशियलिज़म। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थे वो एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड, रिलीजन, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्ट्रेस मीनिंग इन लाइफ, फ्रीडम ऑफ चॉइस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रीडम ऑफ चॉइस पे ज़िंदगी का मकसद क्या है इस चीज़ पर फोकस करते थे। पर्सनल, एक इंसान की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस वजह से वो यूनिक है, वो इन चीज़ों पे बात करते थे। किरकीगार्ड जो थे वो इसके जो है तो वो ही वॉज कंसिडर्ड एज द मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर। He believed that rational philosophy, science and the organized church discouraged the people फ्रॉम द पर्सन रिलेशनशिप विद गॉड। यानी वो कहते हैं, उनका ये कहना था कि अगर इंसान का जो रिलेशनशिप है गॉड के साथ वो किसी रैशनल फ़िलासफ़ी पे या साइंस पे या चर्चेस पे इन चीज़ों पर रिलाई नहीं करता, या ये चीज़ें इंसान के और खुदा का जो रिलेशन है, गॉड का जो रिलेशनशिप है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। बट उनका ये कहना था फैक्ट्स एंड लॉजिक्स हैव नथिंग टू डू विद सच अ रिलेशन विच मस्ट बी बेस्ड ऑन फेथ अलोन। यानी अगर एक इंसान का गॉड पे यकीन हो तो यही चीज़ें उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फैक्ट्स, लॉजिक्स, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो एग्जिस्टेंशियलिज़म में इनका ये कॉन्सेप्ट है कि जो जितना हमारा फेथ होगा ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उतना हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ जो है, गॉड के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ओनली ट्रुथ इज़ सब्जेक्टिव ट्रुथ दैट एग्जिस्ट एज पर्सनल बिलीफ। यानी इंसान का अपना पर्सनल बिलीफ, उसका जो फेथ होता है वो उसका गॉड के साथ रिलेशनशिप को जो है तो वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, रादर देन दोज फिलोसफीज़ और रैशनलिस्टिक फिलोसफीज़ और साइंस और ऑर्गेनाइज्ड चर्चेस।
The existence of a God cannot be proved by a rational argument, it can only be taken on truth. تو وہ صرف جو ہے تو وہ انہوں نے ان کا جو ایگزسٹینشلزم والے تھے ان کا بیسک کانسیپٹ جو بیسک تھیم آف تھیری تھا وہ انہی ایگزسٹنس آف گاڈ پہ تھا کہ انسان اور جو گاڈ کا جو ریلیشن ہے وہ اس کے لیے کسی ریشنل فلاسفی کسی سائنس کسی چرچز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے یقین پہ جو ہے تو وہ ریلائی کرتا ہے کہ اس کا یقین اس کا فیتھ اس کا بلیف کیسا ہے. تو یہ ان کی جو ہے تو وہ فلاسفیز تھی. دیٹ واز آل اباؤٹ آور ٹوڈیز لیکچر جو کہ ایگزسٹینشیلزم کے بارے میں تھا, رومانٹسزم کے بارے میں تھا اور ریشنلزم کے بارے میں تھا. اگین آئی ووڈ لائک ٹو آل کہ جنہوں نے بھی ہمارے لیکچرز اٹینڈ کیے سنے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں اپنی سجیشن دیں, اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جو ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جو بھی انہوں نے پچھلی فلاسفیز اور تھیریز پڑھی ان کا کیا کہنا ہے کہ آیا جو ہے تو وہ ارریشنلٹی یا ریشنالٹی یا جو ان کا جو ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا ریشنلزم والوں کا جو کہنا تھا کہ میتھمیٹیکل ڈیمانسٹریشن یعنی جو جس طرح سے یہ کہتے تھے کہ لاجکس یا ریزن سے جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ ٹرو نالج ہوتی ہے. تو دیٹ از اگین مائی کویسچن کہ آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. از اٹ ٹرو؟ کیا ہمارے پاس ارریشنل جو فیلنگز ہوتی ہیں ان سے جو نالج آتی ہے سائنٹیفک میتھڈس کے تھرو جو نالج آتی ہے وہ ٹرو سورس آف نالج ہے, ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز سے جو نالج آتی ہے وہ ٹرو سورس آف نالج ہے, یا پھر جو لاجکس کے سے آتی ہے وہ ٹرو سورس آف نالج ہے. تو اپنے جو بھی آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے کمنٹ میں آپ ہمیں جو ہے تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو.